نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے چوتھے پارے کے پہلے رکوع کی درمیانی 3 آیتوں کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہوا وہ بے خوف ہو گیا۔ بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت آپ حضرات نے سابقہ نشستوں میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے مکۃ المکرمہ کی فضیلت، وہاں کی برکت، اور کس طریقے سے شہر مکہ اور کعبۃ اللہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، واضح نشانیاں کیا ہیں، مقام ابراہیم کی کیا اہمیت ہے، اور داخل ہونے والا اس مقام پر کس طرح سے امن میں آتا ہے، اس کی تفصیل اور تشریح آپ نے سماعت فرمائی۔ آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی حج کی فرضیت کے تعلق سے کہ حج کن پر فرض ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کوشش رہے گی کہ حج کے فرائض، واجبات، ارکان، سنتیں کیا ہیں، اس حوالے سے بھی گفتگو ہو، اور اس کے بعد جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس گھر کی زیارت نہیں کرتے، ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کعبے کی تعمیر ہو گئی، اب کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، لوگوں کو یہاں پر آنے کی دعوت دو، حج کے لیے بلاؤ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو آواز دو کہ وہ حج کے لیے
کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ مختصر سے مقام تک میری آواز پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آواز لگاؤ، آواز لگانا تمہارا کام ہے اور پہنچانا ہمارا کام ہے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ اے لوگوں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو چکی ہے، اب اس کے طواف کے لیے آؤ، حج کے لیے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز کو اس وقت میں جتنے موجود تھے ان تک پہنچایا، جتنے مرد کے پشت میں جتنے نطفے تھے ان تک پہنچایا، ماؤں کی رحم تک اس آواز کو پہنچایا گیا، جتنے بچے ماں کے شکم میں پرورش پا رہے تھے ان تک یہ آواز پہنچی، اور قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے تھے ان تمام ارواح تک اس آواز کو پہنچایا گیا۔ جنہوں نے اس آواز کو سنا اور سنتے ہی جنہوں نے لبیک کہا، جس نے بھی کہا، جتنی مرتبہ کہا، وہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اتنی مرتبہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب نہ کر لے، اس وقت تک اس کا انتقال نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حج بیت اللہ ان لوگوں کا نصیب ہے جنہوں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا۔ مگر اس کے باوجود اکابرین فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو اس بات کی نیت کرتی رہنی چاہیے کہ میرے رب نے مجھے بھی موقع دیا تو میں بھی ضرور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کروں گا۔ اب یہ نہیں کہ میرے نصیب میں ہے نہیں، میں نے لبیک کہا نہیں کہا، لہٰذا جب نصیب میں ہوگا تب کر لیں گے، نہ ہمیں ارادہ کرنا ہے نہ ہمیں کوششیں کرنی ہیں۔ اس سے پہلے نشست میں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بہت سارے ایسے بندے ہیں جو حج بیت اللہ کرنے کے باوجود ان کے حج قبول نہیں ہوتے، اور بہت سارے ایسے بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں حج ہی نہیں کیا، بغیر حج کیے انتقال کر گئے، اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو کئی سال حج کرنے کا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے مولا ہم نے تو حج کیا ہی نہیں ہے، تو جواب ملے گا حج کا ارادہ تھا، لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دیتا تھا، تو نے کیا تو نہیں ہے، مگر تیری نیت کی وجہ سے اور تیری تقریر اور تیرے کہنے کی وجہ سے جن لوگوں نے حج کیا اور ان کے کہنے سے جن لوگوں نے حج کیا، جب تک یہ سلسلہ جاری رہا ہر حج کرنے والے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مومن ہونے کے ناطے جہاں دیگر فرائض ہمارے لیے ہیں، وہیں پر اس فرض کی ادائیگی کی کوشش کرنا، اس کے لیے نیت کر کے رکھنا، اور اس کے لیے جو انتظامات ہیں، جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو، اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اگر نصیب میں نہیں ہے تو حج تو نہیں ہوگا، مگر نیت اچھی رہی تو بار بار حج کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فضیلتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے حج کی جو تعریف ہے، حج کہتے کسے ہیں، حج کے جو شرائط ہیں، حج کے جو واجبات ہیں، حج کی جو سنتیں اور آداب ہیں، اس کے متعلق میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر دوں۔ اس کی تفصیل آپ کو کتابوں میں ملے گی، میں زیادہ تشریح بیان نہیں کروں گا،
اس کے چند فرائض اور سنتیں اور آداب آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حج کا لغوی معنی ہے کسی عظیم شے کا ارادہ کرنا، اور اس کا جو شرعی معنی ہے ہم آگے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے، یعنی یوں کہہ لیں کہ 9 ذی الحجہ کو حج کی نیت سے احرام باندھے ہوئے میدان عرفات میں وقوف کرنا، اور 10 ذی الحجہ آخر عمر تک کسی بھی وقت میں کعبے کا طواف یعنی طواف زیارت کرنا، یہ حج ہے۔ حج کی تعریف یہ بھی کی گئی کہ وقوف عرفات اور کعبے کے طواف زیارت کا قصد کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ حج کے کچھ شرائط ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ آداب ہیں۔ حج کے شرائط یہ ہے کہ حج کرنے والا مسلمان ہو، آزاد ہو، مکلف ہو، صحیح البدن ہو، نگاہ والا ہو، دیکھنے والا ہو، اس کے پاس حج کے لیے جانے، سفر حج تک کے قیام، حج سے واپس آنے، اور اس دوران جن کے خرچ کا وہ ذمہ دار ہے ان سب کا خرچ ہو، اس کے پاس سواری ہو یا سواری کا خرچ ہو، امن والا راستہ ہو، اور اگر عورت حج کرنے والی ہے تو اس کے ساتھ اس کا خاوند یا اس کا محرم ہو، جو بالغ ہو اس کا محرم ہو۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، جن کے پاس میں حج کے لیے جانے، جا کر واپس آنے اور اس دوران جتنا بھی خرچ ہوتا ہے اتنی رقم جمع ہے، جیسے آج کل بہت لوگوں کے پاس یہ رقم جمع ہوتی ہے مگر ان کے پاس میں حیلے بہانے بھی بہت ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی جوانی میں کیا حج کرنا، بوڑھے ہوں گے تب حج کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری تجارت کو فروغ دینا ہے، اس کی وجہ سے ہم حج نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کی شادیوں کے لیے ہم نے رقم جمع کی ہے، لہٰذا ابھی ہم حج نہیں کریں گے، شادیاں کر لیں گے پہلے، بعد میں حج کریں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، جس بندے پر جس سال حج فرض ہو گیا، یعنی اس کے پاس میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ وہ حج کو جا کر آ سکتا ہے، اس کے تمام اخراجات جو بھی اس کی ذمہ داری ہے وہ اخراجات اس کے پاس میں ہے، وہ پیسہ اس کے پاس میں ہے، اور اگر وہ اس سال حج کو نہیں جاتا، اس کے بعد والے سال حج کو نہیں جاتا، جب تک وہ حج کو نہیں جائے گا اس پر حج کے چھوڑنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے اس کی رقم گم ہو گئی، چوری ہو گئی، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، تباہ و برباد ہو گئی، تو زندگی بھر اس پر حج چھوڑنے کا گناہ لکھا جائے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور عتاب میں گرفتار ہوتا رہے گا۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت عطا فرما دی ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو چکے ہیں، تو اب بندوں کے سامنے آپ کا حیلہ چل سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا حیلہ، آپ کی تدبیر چلنے والی نہیں ہے۔ اس کا گناہ ہر سال آپ کے نام اعمال میں اور ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جو لوگ حج کے فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ یہ ایک مسئلہ ذہن میں آ چکا تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حج کے فرائض یہ ہیں کہ حج میں 3 باتیں فرض ہیں۔ احرام 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے 10ویں کی فجر تک کسی بھی وقت میدان عرفات میں وقوف کرنا، اور 10 ذی الحجہ سے اخیر عمر تک کسی بھی وقت کعبے کا طواف کرنا۔ یہ بعد میں جو 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں، یعنی وقوف عرفات اور طواف زیارت، یہ دونوں رکن بھی ہے جو پہلے آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ ان میں ترتیب بھی فرض ہے، یعنی پہلے حج کی نیت سے احرام باندھنا، پھر وقوف عرفات کرنا، اس کے بعد طواف زیارت کرنا۔ حج کی سعی کو طواف زیارت سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے آغازی میں کہہ دیا، بہت سارے اس کے مسائل ہیں، آپ
مسائل کی کتاب ملتی ہے، یا اگر آپ نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا ہے تو علماء سے رجوع ہو کر حج کے متعلق تمام معلومات آپ حاصل کریں۔ حج کے واجبات ہے مزدلفہ میں وقوف کرنا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، جمرات کو رمی کرنا یعنی شیاطین کو کنکر مارنا، طواف وداع کرنا، سر منڈانا یا بال کٹوانا، میقات سے احرام باندھنا، غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کرنا، طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرنا، اپنے دائیں جانب سے طواف کرنا، اگر عذر نہ ہو تو خود چل کر طواف کرنا، باوضو طواف کرنا، پاک کپڑوں کے ساتھ طواف کرنا۔ باوضو طواف کرنا، ایک قول یہ بھی ہے کہ وضو سنت ہے اور یہاں واجبات میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ شرمگاہ کو ڈھانپ کر رکھنا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی ابتدا صفا سے کرنا، اگر عذر نہ ہو تو خود چل کر سعی کرنا، قران اور تمتع کرنے والے کے لیے ایک بکری ذبح کرنا، 7 چکر پورے ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا، قربانی کے دن جمرات میں رمی کرنا، سر منڈانے اور قربانی کرنے کے افعال کو ترتیب وار کرنا، قربانی کے تینوں دنوں میں کسی ایک دن میں طواف زیارت کرنا، حتیم کے باہر سے طواف کرنا، طواف کے بعد سعی کرنا، قربانی کے ایام میں اور حرم کے اندر حلق کروانا یعنی بال کٹوانا۔ حج کی سنتیں اور آداب بھی ہیں، خرچ میں وسعت اختیار کرنا، یعنی اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس مقام پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنا، فضول باتوں سے زبان کی حفاظت کرنا، اگر ماں باپ کو اس کی ضرورت ہو تو ان سے اجازت لے کر حج کے لیے جانا، قرض خواہ یعنی جس کا ہم قرض باقی ہیں اور کفیل جو ہمارا ذمہ دار ہے اس سے بھی اجازت طلب کرنا، یا جس کی ہم کفالت کرتے ہیں اس سے اجازت طلب کرنا، اپنی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر نکلنا، لوگوں سے اپنی غلطیوں کو معاف کروانا، ان سے دعا کی درخواست کرنا، نکلتے وقت کچھ صدقہ و خیرات کرنا، اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنا، جن لوگوں کے حقوق چھین لیے تھے ان کو واپس کرنا، اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ کر ان کو راضی کرنا، جو عبادات فوت ہو چکی ہیں ان کی قضا کرنا، اور اس کی کوتاہی پر نادم ہونا اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم کرنا، اپنی نیت کو ریاکاری اور فخر سے الگ رکھنا، حلال اور پاکیزہ پیسوں سے سفر کرنا اور اس میں خرچ کرنا، کیونکہ حرام مال سے کیا ہوا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اگرچہ کہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا مال مشتبہ ہو تو کسی سے قرض لے کر حج کرے اور اپنے مال سے وہ قرض ادا کر دے۔ راستے میں گناہوں سے بچتے رہنا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، سفر حج میں تجارت سے اجتناب کرنا، ایسا کرنے سے اس کے ثواب میں کمی تو نہیں ہوتی مگر پھر بھی اس تجارت میں لگ جائیں گے تو پھر عبادات میں کمی واقع ہوگی اور عبادات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوگی۔ حج میں جو چیزیں منع کر دی گئی وہ یہ ہے کہ حالت احرام میں جماع نہ کرے، احرام کی حالت میں جب تک فرائض واجبات ادا نہ ہو، جب تک شرائط اور فرائض پورے نہ ہو جائیں، سر نہ منڈائے، ناخن نہ کاٹے، خوشبو نہ لگائے، سر اور چہرہ نہ ڈھانپے، سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، حرم اور غیر حرم میں شکار کے ارادے نہ کرے اور حرم کے درخت نہ کاٹے۔ حج کے مکروہات بھی ہیں، اگر ماں باپ کو اس کی خدمت کی ضرورت ہو اور وہ اس کے حج پر جانے کو ناپسند کرتے ہوں تو ان کا حج کے لیے جانا مکروہ ہے، اور اگر ان کو اس کی خدمت کی ضرورت نہیں تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اس کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کو ان کی خدمت کے لیے یعنی اپنے گھر کے کسی رشتہ دار کو کہ ان کی خدمت کے لیے رکھ دیا جائے اور ان کو راضی کر لیا جائے۔ اسی طرح
اہل و عیال کے خرچ کا جو ذمہ ہے اس ذمہ داری کو بھی وہ بندہ پورا کرے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں، جیسے خاص طور سے جس شخص کے ذمے کسی کا قرض ہو تو قرض ادا کرنے سے پہلے اس کا حج یا جہاد کے لیے جانا مکروہ ہے۔ ہاں اگر قرض خواہ اجازت دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حج کے چند اور ضروری مسائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا جو طواف کرتے ہیں یا وقوف عرفات ہوتا ہے، مزدلفہ میں قیام ہوتا ہے، منا میں رکنا ہوتا ہے، جمرات ہوتے ہیں، قربانی ہوتی ہے، حلق کروایا جاتا ہے، یعنی شرائط، فرائض اور واجبات کی مکمل ادائیگی ہوتی ہے، اور اس میں بندے کی نیت درست ہو، اس میں بندے نے کسی قسم کا فحش کام نہیں کیا، کسی قسم کی برائی نہ کی، غیبت نہ کی، کسی پر تہمت نہیں لگایا، کوئی بیہودہ کام نہ کیا، کوئی گناہ کا کام نہ کیا، کسی سے کوئی جھگڑا نہ کیا، اس کا حج مبرور رہا، یعنی نیکیوں والا حج رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بندے کے لیے کن انعامات کا تذکرہ فرماتے ہیں، اس کا مختصر سا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا اور اس میں جماع یا اس کے متعلق باتیں نہیں کی اور کوئی گناہ نہ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک لوٹے گا جس طرح اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی اور ابن ماجہ میں اس حدیث پاک کو محدثین نے نقل فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرا عمرہ، اس کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ دوسرا عمرہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مالک نے موطا میں، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے اور صاحب حلیۃ الاولیاء نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام ڈالا تو میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، یعنی میری ایک خواہش ہو وہ پوری ہو۔ آپ نے فرمایا، جو خواہش چاہو بتاؤ۔ میں نے عرض کیا، میری مغفرت کر دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام اس سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ہجرت کرنا اس سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج اس سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی یہ تین عمل ایسے ہیں، کوئی کافر مسلمان ہو تو سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے، کسی نے اسلام کی خاطر ہجرت کی ہے، اسلام کے لیے ہجرت کی ہے، اس سے پہلے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور کسی نے حج سے پہلے گناہ کیے ہیں تو ان گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ مگر یہاں پر میں نے بہت پہلے اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ بھی اگر مراد لیے جائیں تو وہ گناہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مخالفت میں بندے نے کیے تھے۔ اس سے نماز، روزہ، زکوٰۃ کے چھوڑنے کے گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ نماز کی قضا، روزوں کی قضا اور زکوٰۃ میں جتنی چوری کی ہے اور جتنی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے جب تک وہ پوری نہ کر دی جائے، پھر اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ معاف کر دے۔
مگر حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہے، جیسے ماں باپ کے حق ہے، بیوی بچوں کے حق ہے، رشتہ داروں کے حق ہے، نوکروں کے حق ہے، باندیوں کے حق ہے، غلاموں کے حق ہے، راستے کا حق ہے، تجارت کا حق ہے، یہ جتنے حقوق ہیں، جب تک ان لوگوں سے معافی نہ مانگ لی جائے، جب تک یہ معاف نہیں کریں گے، اس وقت تک بندے کے وہ گناہ جو حقوق العباد کے حوالے سے ہے وہ معاف نہیں ہوتے۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھا جائے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے میں جہاد افضل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا لیکن افضل حج مبرور ہے، یعنی خواتین کے لیے جہاد کا ثواب حج کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ خواتین کو جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ان کے لیے جو ثواب ہے ان کا حج کرنا ان کے جہاد کے ثواب کو پورا کر دے گا، اور حج کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرو کیونکہ حج گناہوں کو دھو ڈالتا ہے جس طرح پانی میل کو دھو ڈالتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کرنے والا اپنے خاندان کے 400 آدمیوں کے لیے شفاعت کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جس دن اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جو شخص مسجد حرام کے ارادے سے روانہ ہوا اور اپنے اونٹ پر سوار ہوا، اس کے اونٹ کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھوائے گا، اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا، اس کا ایک درجہ بلند ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ بیت اللہ پہنچ کر طواف کرے گا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے گا، پھر اپنے بال منڈوائے گا یا کٹوائے گا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس دن وہ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ امام بیہقی نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حج کرنے والے کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے تفصیل کے ساتھ بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر نیکیوں کا یہ ذخیرہ جمع ہونے کا شوق ہو، ہم بھی اس بات کا ارادہ کر لیں کہ اس سال تو ممکن نہیں، آئندہ سال ہم حج کے لیے ضرور جائیں گے، تاکہ وہ عظمتیں، وہ سعادتیں، وہ برکتیں، وہ نعمتیں، وہ رحمتیں، وہ تمام انعامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حاجی کے لیے رکھے ہیں، ہم بھی اپنی نیتوں کو درست کرتے ہوئے اپنے جائز پیسوں سے اس مقام کا سفر کر کے اور وہاں پر بیہودہ باتوں سے بچ کر صرف نیکیاں کرتے ہوئے وہ تمام چیزیں حاصل کریں جو اللہ تبارک و تعالی ایک حاجی کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی باتیں حج کے تعلق سے بیان فرمائی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سخت بیمار ہوئے، انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر فرمایا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مکہ سے پیدل حج کے لیے روانہ ہو، یہاں تک کہ واپس مکہ پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور ہر نیکی حرم کے نیکیوں کی طرح ہوگی۔ ان سے پوچھا گیا اور حرم کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس حدیث پاک کو امام خزیمہ نے اپنی کتاب میں
نقل فرمایا ہے، امام حاکم نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مکہ سے نکلا اور پھر مکہ پہنچا، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کعبۃ اللہ کے پاس سے مسجد میدان عرفات کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی اس سے مراد پیدل حج کرنا ہے، یعنی کوئی بندہ سواری پر نہ جا کر اگر وہ پیدل حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس قدر زیادہ اور بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعت میں سے ہیں، اللہ کے وفد ہیں۔ اللہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے لبیک کہا، یہ اللہ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے، امام ابن حبان نے اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کرنے والے کی مغفرت کی جائے گی اور جس کے لیے حج کرنے والا استغفار کرے گا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ الترغیب و ترہیب میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے۔ ایک طویل حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جتنے شرائط، جتنے فرائض اور جو واجبات ہیں ان کی تفصیل کے ساتھ میں میرے آقا نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد خیف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک انصاری اور ایک ثقفی صحابی آئے، انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ایک سوال کرنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں خود تمہارا سوال بیان کروں اور اگر تم چاہو تو تم سوال کرو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرمائیں، ہمارا ایمان اور زیادہ ہوگا۔ انصاری صحابی نے ثقفی صحابی سے کہا، تم سوال کرو۔ انہوں نے کہا، نہیں تم سوال کرو۔ انصاری صحابی نے عرض کیا، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا، تم یہ سوال کرنے آئے ہو کہ جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کے لیے روانہ ہو اور بیت اللہ کا طواف کرو تو اس میں تمہارے لیے کیا اجر ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا کیا اجر ہے، اور وقوف عرفہ کا کیا اجر ہے، اور رمی جمار کا کیا ثواب ہے، قربانی کا کیا ثواب ہے، بال صاف کروانے کا کیا ثواب ہے، سر منڈانے کا کیا ثواب ہے، اس کے بعد طواف زیارت کا کیا ثواب ہے۔ انصاری نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ سے یہی سوال کرنے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتے ہو تو تمہاری سواری کے ہر قدم رکھنے اور اٹھانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نیکی لکھواتا ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور جب تم طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہو تو تمہیں اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جب تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہو تو تمہیں 70 غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جب تم زوال آفتاب کے بعد میدان عرفات میں وقوف کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے، یہ میرے وہ بندے ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے بکھرے ہوئے غبار آلود بالوں کے ساتھ آئے ہیں، یہ میری رحمت اور میری مغفرت کے امید رکھتے ہیں۔ سو اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں
اور سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ میرے بندو، عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاؤ، تمہاری بھی مغفرت ہوگی اور جن کی تم شفاعت کرو گے ان کی بھی مغفرت ہوگی۔ اور جب تم رمی جمار کرتے ہو یعنی کنکری پھینکتے ہو تو ہر کنکری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارا ایک کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا، اور تمہاری قربانی تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کی جائے گی، جمع کی جائے گی۔ اور جب تم سر منڈاتے ہو تو ہر بال کے بدلے ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اس کے گناہ کم ہوں تو آپ نے فرمایا پھر اس کی نیکیوں کا ذخیرہ کیا جائے گا، اور جب تم اس کے بعد طواف زیارت کرو گے تو اس حال میں طواف کرو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا، اور ایک فرشتہ تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں لوٹو، پھر سے عمل شروع کرو، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس روایت کو امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ کیا پیاری حدیث ہے اور کیا پیارا حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ یقیناً یہ سننے کے بعد ہمارے دل میں اس بات کی خواہش ضرور پیدا ہو کہ ہم وہاں پر جا کر اپنے تمام گناہوں کو معاف کروا لیں گے، اور اپنے مرحومین کے گناہوں کو بھی اور اپنے نسلوں کی گناہوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے معاف کروا لیں گے انشاءاللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کی عبادات انجام دی اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے محفوظ رہے تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور یہ روایت بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ گھر اسلام کا ستون ہے، جو شخص حج، عمرہ یا زیارت کے ارادے سے اس گھر کے لیے روانہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اس بات کا ضامن ہے کہ اگر وہ اس دوران فوت ہو گیا تو اس کو جنت میں داخل کر دے، اور اگر اس کو لوٹائے تو اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹائے، یعنی اگر وہ زندہ واپس آ گیا تو اسے بے شمار نعمتیں دی جائیں گی اور بے شمار اسے ثواب دیا جائے گا۔ بہت سارے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو حج بیت اللہ کے لیے نکلتے ہیں یا ارادہ کر کے پیسے جمع کروا دیتے ہیں، حج کو جانے سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یا بہت سارے سفر میں ہوتے ہیں اور حج کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ابھی حج کے ایام شروع ہونے والے ہوتے ہیں، اس سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا مینا میں انتقال ہوتا ہے، بعض لوگوں کا میدان عرفات میں انتقال ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ یہ لوگ کہیں محروم تو نہیں ہو گئے اس عظیم نعمت سے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خوشخبری عطا فرما دی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج یا عمرے کے لیے روانہ ہوا اور راستے میں انتقال کر گیا، اس سے حساب نہیں لیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو یعلا نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور فضیلت کے ساتھ ملتی ہے۔ فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کے لیے روانہ ہوا اور انتقال کر گیا، اس کے لیے قیامت تک حج کا اجر لکھا جاتا رہے گا، اور جو شخص عمرے کے لیے روانہ ہوا اور انتقال کر گیا، اس کے لیے قیامت تک عمرے کا اجر لکھا جاتا رہے گا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہوا اور انتقال کر گیا، اس کے لیے قیامت تک غازی کا اجر لکھا جاتا رہے گا۔ اس حدیث پاک کو بھی امام ابو یعلا نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آخری باتوں کی طرف ہم آئے، اور یہ بڑی اہم باتیں ہیں اور بہت ضروری باتیں ہیں، اس کو آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ حج کے لیے استطاعت ضروری ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس میں سے آپ نے
حج کی فضیلت سماعت کر لی، حج کے فرائض واجبات سماعت کر لیے. اب استطاعت کا معنی کیا ہے؟ جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو ان پر حج فرض ہے. اس کے بارے میں 3 قول علامہ ابو الحسن علی ابن محمد ابن حبیب مارودی شافعی جو 5ویں صدی کے محقق ہیں وہ لکھتے ہیں کہ استطاعت میں 3 قول ہیں. امام شافعی کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استطاعت مال سے ہوتی ہے اور یہ سفر خرچ اور سواری ہے. امام مالک کے نزدیک استطاعت بدن کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی وہ شخص صحت مند اور تندرست ہو. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک رحمہم اللہ کے نزدیک استطاعت مال اور بدن دونوں کے ساتھ میں مشروط ہے. علامہ ابن جوزی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے استطاعت کی تفسیر مال اور بدن دونوں کے ساتھ میں کی ہے. فتاوی عالمگیری میں ہے استطاعت کی تفصیل جو بیان کی گئی، حج کرنے والے کے پاس اتنا مال ہو جو اس کی رہائش، کپڑوں، نوکروں، گھر کے سامان اور دیگر ضروریات سے اس قدر زائد ہو کہ مکہ مکرمہ تک جانے کے دوران حج تک وہاں رہنے اور پھر واپس آنے کے لیے اور سواری کے خرچ کے لیے کافی ہو، اور اس کے پاس اس کے علاوہ اتنا مال ہو جس سے وہ اپنے قرضے ادا کر سکے اور اس عرصے کے لیے اس کے اہل و عیال کا خرچ پورا ہو سکے اور گھر کی کچھ مرمت اور گھر کے دیگر مصارف ادا ہو سکے، اس شخص پر حج کرنا فرض ہے. دوسری بات، اس کو یہ علم ہو کہ اس پر حج کرنا فرض ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے اکابرین نے استطاعت کے حوالے سے باتیں بیان فرمائی ہے کہ راستے میں سلامتی غالب ہو تو حج فرض ہے. اور عورت کے حوالے سے بیان کیا گیا، آج کل عورتوں کو بعض مقامات پر بڑی آزادی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عورتیں اس کو لے کر اپنے آپ کے لیے آزادی تصور کرتے ہوئے تنہا حج کے لیے جانے کا ارادہ بھی کر رہی ہیں. تو ان عورتوں کو یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو دیگر لوگوں کی بات نہیں سننی، شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہے. اس کے لیے ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر اس کے شہر اور مکہ کے درمیان 3 دن یا اس سے زیادہ کی مسافت ہو تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ ہو یا اس کا محرم اس کے ساتھ ہو، اور محرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت اس سے امن میں ہو، وہ محرم آزاد ہو، عاقل اور بالغ ہو. محرم کا خرچ حج کرنے والے کے ذمے ہے. اور ایک اور مسئلہ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اس وقت میں عدت وفات یا عدت طلاق نہ گزار رہی ہو. یہ فتاوی عالمگیری میں ہے، اور بھی اس کے علاوہ مسائل ہیں، آپ ان مسائل کو فتاوی عالمگیری کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں. اب جو شخص حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، اس کے لیے کیا اللہ کے رسول نے فرمایا؟ آخری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سفر اور سفر خرچ اور سواری کا مالک ہو، جس کے ذریعے وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو اس پر کوئی افسوس نہیں کہ وہ یا تو یہودی ہو کر مرے یا وہ نصرانی ہو کر مرے. اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اور امام بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ میں روایت کیا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی شدید حاجت روکنے والی نہ ہو، نہ کوئی سخت مرض ہو، نہ ظالم بادشاہ اسے روکتا ہو، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو وہ یا تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے 8 حصے ہیں، ایک حصہ اسلام ہے، ایک حصہ نماز ہے،
ایک حصہ زکوٰۃ ہے، ایک حصہ حج بیت اللہ ہے، ایک حصہ نیکی کا حکم دینا ہے، ایک حصہ برائی سے روکنا ہے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، وہ شخص نامراد ہے جس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس حدیث پاک کو امام بزار نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، اور پھر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ غالباً راوی نے ایک حصہ اور بتانا شاید راوی بھول گئے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس بندے کا جسم تندرست ہو اور وہ مالی اعتبار سے خوشحال ہو اور وہ 5 سال تک میرے پاس میں نہ آئے، وہ ضرور محروم ہے۔ اس حدیث پاک کو امام حبان نے صحیح اور سنن میں، اور امام بہقی نے سنن میں، اور صاحب ترغیب و ترہیب نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ حج بیت اللہ حلال مال سے کیا جائے، اس کے متعلق بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں اور برکتیں بیان فرمائی ہے، مگر جو شخص حرام مال سے حج کرتا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ فرض تو ساقط ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کروں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، جب حج کرنے والا پاکیزہ کمائی لے کر نکلتا ہے اور اپنا پیر سواری پر رکھتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے لبیک و سعدیک، تمہارا سفر خرچ حلال ہے، تمہاری سواری حلال ہے، تمہارا حج مقبول ہے، اس میں گناہ نہیں۔ اور جب وہ حرام مال سے حج کے لیے روانہ ہوتا ہے اور اپنا پاؤں سواری پر رکھتا ہے اور کہتا ہے لبیک، تو آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے تمہارا لبیک کہنا مقبول نہیں، تمہارا جو زاد سفر ہے یعنی سفر کا جو سامان ہے وہ حرام ہے، تمہارا خرچ حرام ہے، تمہارا حج گناہ ہے، مقبول نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے، معجم اوسط نے اور امام اصبہانی نے روایت کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حج کے متعلق جو اہم اور ضروری معلومات تھی، جو ضروری باتیں تھیں، وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا میرے کہنے میں کچھ بھی غلطی ہو، ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل حرمین میں حج کے حوالے سے ہم سب کی حاضری نصیب فرما، ایک بار نہیں بار بار حاضری نصیب فرما دے۔ مولا ہماری نیتوں کو درست فرما دے، ہمارے ارادوں کو حج کے حوالے سے مضبوط فرما دے۔ پروردگار جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، تمام کو بار قرض سے رہائی عطا فرما۔ رب قدیر ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ اپنے حبیب کی کل بروز قیامت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو شفاعت عطا فرما، اپنے حبیب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔